الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وبسلطانہ القدیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی ناکامیوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ ذرا قریب ہو جائیں۔ تقریباً مجھے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ملا ہے۔ انہی 15 سے 20 منٹ میں آج ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہماری زندگی میں جو ناکامیاں ہوتی ہیں ان کی اصل اور بنیادی وجہ کون سی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی جو تلاوت آیا کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے وبال کا سبب تمہارے ہی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو، تمہارے وبال کا سبب تمہارے ہی گناہ ہیں۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے جو فاسق کو بھی ملتی ہے، فاجر کو بھی ملتی ہے، اس میں فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں قیامت کے دن بتلائیں گے تم جو اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ احباب کی توجہ دنیا کے ان گھناؤنے عزائم کی طرف کروانا چاہتا ہوں جن کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ آج والدین، اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقربا ان غلطیوں کو غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ تو ہوتا کیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، ہم معصیت اور نافرمانی کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں، کبھی شراب کباب کے اڈوں کی طرف، کبھی جناب جھوٹ بول کر، کبھی میڈیا کے ذریعے سے، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے سے، کبھی الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے، زندگی کا کارواں جو ہے، یہ چلتا چلتا آخر یوں ہی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج ہم اپنے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کر سکے، ہم اپنے آپ سے سنجیدہ کیوں نہیں ہو سکے۔ میں بڑوں کی بات کرتا ہوں، بچوں کی بات نہیں۔ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے مزاج میں تبدیلی لے آؤں، میری تلخ کلامی بہت زیادہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ،
بڑی کوشش کرتا ہوں اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ جس اللہ کی بندی کو اللہ کے نام پر اپنے نکاح میں لے کر آیا ہوں اسے معاف کر دوں، لیکن مجھے یہ ڈر اور خدشہ برابر لاحق ہے کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھیں، حذیفہ تم نے میرے لیے میری بندی کو معاف کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حذیفہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کروں۔ روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیے، اللہ رب العالمین نے زبان کی سختی کو نرمی کی طرف موڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر جتنی ناکامیاں تھیں انہیں کامیابیوں کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ تو انسان پہلے نمبر پر اپنی زندگی کی ناکامیوں میں، وہ ناکامیاں جن پر قابو پانا چاہتا ہے پا نہیں سکتا، وہ استغفار کے ذریعے ان ناکامیوں پر قابو پا سکتا ہے۔ بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے پہلے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب طلبہ قرآن پڑھنے آتے تو میں انہیں کہا کرتا تھا استغفروا لابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے لیے بخشش طلب کرو اللہ سے، ہو سکتا ہے اللہ ان معصوم کلیوں کی وجہ سے، ان ننھے شہزادوں کی وجہ سے ابو ہریرہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ بچے میرے لیے استغفار کرتے، میں آمین کہا کرتا تھا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کون عمر خطاب 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے دنیا کے جلیل القدر صحابی، عظیم ترین سپہ سالار، عظیم ترین لیڈر، بے باک لیڈر، جن سے پوری دنیا کے اقوام عالم کے لوگ ڈرا کرتے تھے، عمر خطاب فرماتے ہیں میں بھی بچوں سے استغفار کی دعا کے لیے درخواست کیا کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں استغفار کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، استغفار سے اللہ رب العالمین مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اہل مکہ نے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، اذیتیں اس قدر دیں، تکلیفیں اس قدر دیں، پریشانیاں اس قدر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان اطہر جس زبان سے کبھی سخت الفاظ نہیں نکلے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، قریش مکہ نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے دور والا قحط نازل فرما دے۔ بد دعا کر دی نبوت والی زبان نے۔ دن بدن وہ اہل مکہ جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، دن بدن حالات بدتر ہوتے چلے گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتی عقل العظام والجلود والمیتہ، کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مکے کے لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دور آ گیا جو دور پچھلے دنوں میں نے اور آپ کی آنکھوں نے میڈیا کے ذریعے دیکھا۔ فلسطین کی ننھی منی شہزادیاں فلسطین کے ان کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے اٹھا اٹھا کے رزق کھا رہی تھیں، لقمے کھا رہی تھیں، غلیظ
ترین جگہ سے اٹھا کے لقمے کھا رہی ہیں، اور ساتھ وہ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ مسلمانوں کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو شکایت کروں گی کہ اتنے اقوام تھے، 56 دنیا کے مسلم ممالک تھے، ان میں سے کوئی ایک مسلم ممالک میں سے بھی ایک ملک بھی میری اور ہماری حمایت کے لیے نہ نکلا۔ اہل مکہ کے اوپر حالات اس قدر تنگ ہوئے، حضرات گرامی قدر چمڑا، مردار اور یہ چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مشرکین تھے، لیکن ایک بات کا علم انہیں بھی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد کو بھیجو اور جا کر کہہ دیں کہ ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار کریں، بخشش کریں، ہماری مشکل حل ہو جائے۔ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے۔ یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قاصد پہنچا اللہ سے استغفار کیا، اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے دن دوبارہ وہی لا کھڑے کر دیا۔ یہیں پہ بس نہیں، قرآن بڑی سنجیدہ طریقے سے دعوت دیتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگو تم اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے مانگو، اللہ استغفار کی وجہ سے تمہیں بہت نوازیں گے۔ پہلے نمبر پر یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی آج ہمیں شدت کے ساتھ کمی محسوس ہوتی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال اور رزق زیادہ عطا کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ بیٹے عطا کر دیں گے، اور ہم بیٹے لینے کے لیے ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے بھائیو، استغفار کی وجہ سے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے خاندان کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اپنے معاشرے کی تربیت ٹھیک کر سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے مالی مشکلات کا حل کر سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے بارش نازل ہو سکتی ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت بیٹوں سے نواز سکتے ہیں، استغفار کی وجہ سے ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ استغفار بھی خالص نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سکول تھا، اس کی دیوار گری ہوئی ہے، طلبہ نے فنڈ اکٹھا کیا اور دیوار تعمیر کرنے کے لیے ایک اچھے مستری کا چناؤ کیا، سیمنٹ کا بھی اہتمام کیا، اچھے طریقے سے دیوار کو بنایا۔ کچھ دن گزرے ہیں، وہ دیوار دوبارہ گر گئی۔ توجہ میری طرف، استاد صاحب دوبارہ گزرے تو دیکھا کچھ ہی عرصے بعد وہی دیوار طلبہ دوبارہ تعمیر کروا رہے ہیں اچھے مستری سے۔ استاد صاحب نے پوچھا، بیٹا کیا وجہ ہے؟ یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے تم نے دیوار تعمیر کروائی تھی۔ کہنے لگے، استاد جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم نے سیمنٹ کا بھی اچھے طریقے سے اہتمام کیا، پانی وانی کا بھی اہتمام کیا، مستری بھی بہترین چنا، لیکن دیوار گر گئی، پتہ نہیں کیا وجہ۔ پوچھنے لگے کہ آپ نے جو پرانی اینٹیں تھیں ان کو اچھے طریقے سے صاف کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ فرمانے لگے نہیں کیا ہوگا۔ کہنے لگے چیک کر لیں۔ استاد محترم گئے، پرانی اینٹوں کو چیک کیا۔ حضرات گرامی قدر جب چیک کیا تو کہنے لگے کہ لوہے کے وہ جو برش ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ان کی صفائی کریں، ابھی ان پہ گرد و غبار باقی ہے۔ جب صفائی کی اچھے طریقے سے، پھر پہلی دیوار کے ساتھ وہ اینٹیں اس طرح سے چپک گئیں کہ دوبارہ مضبوط سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ استاد صاحب فرمانے لگے، عزیز طلبہ، جس طرح آج تم نے اس گرد لگی ہوئی اینٹوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا ہے، تو پہلی اینٹوں کے ساتھ یہ اینٹیں سیسا پلائی ہوئی مل کر دیوار بن چکی ہیں۔ اسی طرح اگر تم
اپنی نیت کو خالص کر کے، اپنے ایمان کو خالص کر کے، اپنی سوچ کو خالص کر کے، اپنے نظریات کو خالص کر کے، اپنے عقیدے کو خالص کر کے تم اللہ کے حضور لگن سے، کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ آج ہم استغفار بڑے کرتے ہیں لیکن استغفار میں کوئی اثر ہی نہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں جن سے سوال کیا گیا، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، سوال کیا کیا گیا؟ تسبیحات و تعریفات زیادہ ضروری ہیں یا استغفار آج کے دور میں؟ تو جواب دیا، کپڑے جب صاف ستھرے ہوں پھر ان پر عطر اور خوشبو لگانی چاہیے، اور جب کپڑے میلے اور گندے ہوں تو پھر گرم پانی اور صابن کے ساتھ ان کو دھونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بات بڑی غور طلب ہے۔ آج ہم معصیت، نافرمانیوں کی دلدل میں، مصیبتوں کی ٹینشنوں اور بھرمار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، پل پل پہ گناہ، لمحے لمحے پہ خطائیں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں تسبیحات کی ضرورت نہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ فرمایا گندا کپڑا ہو تو اس کو گرم پانی سے دھونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم گناہ کر کر کے اس قدر اپنے ضمیروں کو مردہ کر چکے ہیں کہ ہمیں انہیں صاف کرنے کی ضرورت ہے اور کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے درخواست کی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بارش نہیں ہو رہی تو بارش کے لیے دعا کروا دیجئے گا۔ ایک میدان میں صحابہ کو جمع کیا گیا، بات بڑی قابل توجہ ہے، اور عمر خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ 2 نفل پڑھے اور استغفار کرتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کو بارش کے لیے یہاں پہ کہا تھا اور آپ استغفار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو؟ وہ بخشنے والی ذات غفور رحیم ہے، وہ سمیع علیم ہے۔ میرے بھائیوں، جو ہم نئی صدی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام ہماری عملی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لباس جسے کبھی پوشیدہ اعضاء کے ڈھانپنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، آج اسی لباس کو انہی اعضاء کے اظہار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت عورتیں ایسی ہوں گی، اٹک اٹک کر چلیں گی، مٹک مٹک کر چلیں گی، اپنے کولوں کو ہلا ہلا کر چلیں گی، مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی ناکامیوں پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو، اے انسانوں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ پریشانی اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، اللہ کی قسم، جس میں فاسق کو، فاجر کو بھی فائدہ ملتا ہے، تھوڑا فائدہ ہے، گناہگار کو بھی ملتا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے، جو سنا، جو سنایا، جو بیان کیا، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔